اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کی جو آنکھ مچولی ہے وہ ابھی تک جاری ہے۔ جس جارحیت کا آغاز اسرائیل کی جانب سے کیا گیا تھا اس کا منہ توڑ جواب ایران دے رہا ہے، لیکن اس آگ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کودنے کی ناکام کوشش کی۔ کچھ دن پہلے اس نے کہا کہ ہم لوگ ایران پر حملہ کریں گے اسرائیل کے ساتھ مل کر اور تہران کو تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن پھر بیانات تبدیل ہوتے رہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اس بات کو بھی انہوں نے مانا کہ ایران کے پاس جوہری جو طاقت ہے وہ بڑی مضبوط ہے، اور اب انہوں نے 2 ہفتے کا ٹائم دیا ہے ایران کو کہ ہم آپ کے اوپر 2 ہفتے جو ہیں وہ حملہ نہیں کریں گے، آپ سوچیں اور آپ پیچھے ہٹ جائیں یا سلنڈر کر دیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات بدل رہے ہیں، کس وجہ سے بدل رہے ہیں؟ عالمی میڈیا، عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق ایک تو یورپ کا بہت دباؤ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر، اور دوسرا پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا ہے کہ آپ اس جنگ میں مت کودیں۔ عالمی میڈیا کے مطابق ایک تو یورپ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر دباؤ ڈالے ہوئے ہے کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ رجیم چینج کا حصہ بنیں یا پھر آپ زور زبردستی کے ساتھ ایران کی گورنمنٹ کو گرائیں یا تبدیل کروائیں، ہم لوگ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے تو کھلے عام یہ بات کی ہے اور اس کی مخالفت بھی کی ہے کہ ہم کبھی بھی امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کرنا ہے تو اس کو یورپ ممالک کی حمایت درکار ہوگی، اس کے بغیر یہ حملہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہاں پر برطانیہ کے بھی جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو حملہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے نقصانات بڑے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ نے پہلے فلسطین کے اوپر حملہ کیا، اس کے پاس اس کی اتنی طاقت نہیں تھی، آپ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، لیکن ایران نے جس طرح منہ توڑ جواب دیا، اور ابھی تک ایران جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کی جانیں قربان ہیں، ہمارے سائنسدان مار دیے، ہمارے پولیٹیشین مار دیے، ہمارے آرمی چیف کو آپ نے مار دیا، ہمارے لوگوں کو آپ نے شہید کر دیا، ہم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، جو کرنا ہے کر لو۔ اسی وجہ سے اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اس کے جو بیانات تبدیل ہو رہے ہیں۔ ایک تو فرانس کا بہت زیادہ دباؤ ہے اور پورے یورپی ممالک جو ہیں وہ اب اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو سفارتی تعلقات قائم کرنے ہوں گے۔ اب یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ جو دروازے ہیں ابھی تک کھولے ہوئے ہیں، سفارتی دروازوں کو انہوں نے بند نہیں کیا، حالانکہ اتنے سخت بیانات دینے کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ کی جو باڈی لینگویج ہے بڑی مایوس کن نظر آ رہی ہے۔ اب جو دوسری رپورٹ عرب میڈیا کے مطابق جو شائع ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، پہلے تو وہ 1 گھنٹے کی ملاقات تھی، لیکن وہ پرائیویٹ ملاقات 2 گھنٹے تک جا پہنچی۔ پاکستانی خطے کے حوالے سے تو بات ہوئی ہے، لیکن جو اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے۔ سید عاصم منیر صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا ہے کہ آپ کو یہاں پر کودنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ ان دونوں ممالک کے درمیان صلح کروائیں۔ یہ تمام تر باتیں عالمی میڈیا کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی شائع کیا ہے کہ اس ساری صورتحال کے پس منظر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستانی چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جو وائٹ ہاؤس میں 2 گھنٹے کی طویل ملاقات ہوئی ہے وہ ایک خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ ملاقات اوول آفس اور زہرانہ پر مشتمل تھی، جس میں خطے کی مجموعی صورتحال خصوصاً ایران، افغانستان، پاک بھارت اور انسدادی دہشت گردی، تجارتی شراکت داری اور سیکیورٹی امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اس ملاقات میں صدر ٹرمپ کے ساتھ امریکی سیکریٹری خارجہ بھی موجود تھے، جبکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ہمراہ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی شریک تھے۔ فیلڈ مارشل نے پاک بھارت کشیدگی کے بعد جنگ بندی میں کردار ادا کرنے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان کے موقف کو مؤثر انداز میں پیش کیا۔ دوسری جانب ISPR کی جانب سے بھی ایک رپورٹ آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سید عاصم منیر کی صلاحیتوں کو سراہا، جس طرح سے انہوں نے علاقائی کام کیے، اور اس کے علاوہ پاک بھارت جنگ کے دوران جس طرح سے انہوں نے بھرپور جواب دیا اور پھر اس جنگ کو کسی حد تک روکنے کی کوشش کی، اس پر انہوں نے سراہا کہ ہم آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو ہم نے یہاں پر بلایا، اور آج مجھے یہ خوشی بھی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو میں ایک خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ میں آج عاصم منیر صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانی گورنمنٹ کی اتنی تعریف کر دی، جب ڈونلڈ ٹرمپ نے سید عاصم منیر کی اتنی تعریف کر دی، تو ظاہر سی بات ہے وہ اب ان کی بات نہیں ٹال سکتا۔ لوگ تو یہ بھی حیران ہیں کہ پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک فیلڈ مارشل جا رہا ہے اور ساتھ بیٹھا ہوا امریکی صدر، اس کی باڈی لینگویج اتنی مایوس کن نظر آ رہی ہے۔ شاید
امریکہ نے کچھ ڈیمانڈ کی ہو لیکن وہ ڈیمانڈیں پوری نہ کی ہیں۔ لیکن یہاں پر پاکستانی سیاست کو ہم کہاں پر بھول سکتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جب امریکہ میں الیکشن ہو رہے تھے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے، مسجدوں میں دعائیں ہوتی تھیں، اور 3-4 مہینے پہلے ویلاگز ہوتے رہے کہ پاکستان کی حکومت چاہتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن نہ جیتے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان کا دوست ہے، اور عمران خان جو ہے وہ تبھی باہر آ سکتے ہیں جب امریکہ کی جانب سے کال ہوگی۔ وہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ باہر آئیں گے اور اس کے بعد عمران خان کو رہا کروا دیا جائے گا، لیکن یہ جتنی بھی کہانی تھی یہ الٹی چل گئی۔ اب پاکستانی گورنمنٹ اور امریکہ کی حکومت جو ہے وہ آپس میں اچھے تعلقات قائم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا ہے آپ نے کہ آرمی چیف کا جس طرح سے استقبال ہوا، کس طرح انہیں کھانا پیش کیا گیا اور ان کی تعریف کی گئی، اور اب پاکستان بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ انعامات کے لیے نامزد کرنے والے ہیں 2026 میں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو ایک بیانیہ بنایا گیا تھا وہ تو درے کے دارا رہ گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو ہے وہ عمران خان کا کوئی ساتھ دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور کچھ لوگوں کی جانب سے بھی کہا جا رہا تھا کہ عاصم منیر صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے 2 گھنٹے کی، شاید اس میں عمران خان صاحب کا ذکر بھی ہو، لیکن دور دور تک اس کا ذکر نہیں ہے۔ نہ پاکستانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، نہ ہی عالمی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ خیر، اب دیکھتے ہیں یہ ہیں کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ جو 2 ہفتے کے لیے امریکہ والوں نے کہا ہم حملہ نہیں کر رہے، یہ کہاں تک جاتی ہے؟ ایران نے تو بھرپور جواب دیا ہے، ان کے تحقیقاتی اداروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ہم نے آخری ویڈیو میں بتایا تھا وہ ادارے جہاں پر دنیا کے بڑے بڑے لوگ آ کر وہاں پر جا کر منصوبہ بندی کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، کچھ نیاب تحقیق کرتے ہیں، برسوں تک ان کی محنتیں وہاں پر موجود تھی، لیکن وہ محنت جو ہے دھری کی دھری رہ گئی جب ایران نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ ایران تو پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ امریکہ کیا اسرائیل کا ساتھ دے گا؟ یورپی ممالک کیا کرتے ہیں؟ اور پاکستان کے فیلڈ مارشل نے جو پیغام پہنچایا ہے عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق، کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اسرائیل اور ایران کی جنگ سے حوالے سے جتنی بھی اپڈیٹ ہوگی ہمارے اس چینل سے آپ کو ملتی رہے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔